معیت کے بارے میں اللہ ساتھ ہونا، اللہ کا ساتھ ہونا، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمعیت معیتان، اللہ کی معیت دو طرح کی ہوتی ہے، عامہ و خاصہ، عام طور سے سب کے ساتھ ہونا اللہ کا، اور اللہ کا کچھ خاص بندوں کے ساتھ ہونا، دو طرح کی معیت ہوتی ہے۔ قرآن میں، سنت میں اللہ کا ساتھ ہونا دو طرح سے آیا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہو، مومن، کافر، نیک، فاجر، اور دوسرا اللہ کا ساتھ ہونا یہ کہ اللہ کچھ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں۔ تو اب اس کی کیا تفصیل ہے؟ کہتے فَالْأُولَى كَقَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ کا سارے بندوں کے ساتھ ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کا ذکر کیا، تم سب، اور جہاں کہیں تم ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشخاص کے ساتھ جوڑا، امکنہ کے ساتھ میں نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کہا تم جہاں ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے، کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو معیت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جوڑی ہے، یہ معیت عامہ ہے، پھر اس میں مومن کافر سب شامل ہے۔ لیکن کہتے ہیں والثانیہ، دوسری معیت جو خاص ہے، سب کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ جیسے اللہ نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو بھلائیاں کرتے ہیں۔ تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے، برائیوں سے بچتے ہیں، اور اللہ سے اجر کی امید میں بھلائیاں کرتے ہیں۔ برائیوں سے بچنے والے تقوی والے، اور بھلائیاں کرنے والے محسنین، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کیا کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، یہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، دو صفات ہیں کہ تقوی اور احسان۔ تو کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں اور محسنین ہیں، گناہ سے بچنے والے، نیکیاں کرنے والے۔ الی غیر ذلک من الآیات، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جو ان کے علاوہ ہیں۔ تو مجموع الفتاوی جلد 5 صفحہ نمبر 122۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی معیت دونوں اعتبار سے بیان کی، ایک یہ کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے، مومن کافر سب، اور ایک کہا کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہیں؟ متقین کے ساتھ، محسنین کے ساتھ۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ وصف کے ساتھ بیان کیا، صفت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے افراد کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، عین افراد کے ساتھ میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، جب قوم نے کہا وَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل، فرعون کے ساتھ اس کا لشکر، موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مصر چھوڑ کے جانے کے لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گئے، اور فرعون بھی اپنا لشکر لے کے آ گیا، ان کو وہ دکھائی دے رہے، ان کو یہ دکھائی دے رہے، آمنے سامنے ہو گئے، ایک دم ہر ایک کی نظر کی دوری میں رہ گئے سب۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، فرعون تو ہم کو پکڑ لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے راہ سجھائے گا۔ یہاں آپ دیکھیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے فرعون کے بھی ساتھ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے نسبت جوڑی ہے، یہ غلط ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے، فرعون کے بھی ساتھ ہے، یہ معیت وہ نہیں ہے، یہ معیت ہے نصرت والی، تائید والی، وہ معیت ہے علم والی، احاطہ والی، یہی بات علماء نے کہی ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ ایک تو آیت یہ کہ جیسے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، یا آپ دیکھیں قرآن کریم میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، غار ثور میں جب آپ تھے ہجرت کے سفر میں، اور آپ غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، اور مشرکین غار کے دہانے تک آ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا جھک کے دیکھ لیں گے تو ہم کو پا لیں گے، ہم کو پکڑ لیں گے، ہم دکھائی دیں گے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دھاڑس بندھا رہے تھے، اور اس وقت میں آپ نے جملہ جو کہا اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا اس وقت میں یہ کہہ سکتے ہیں صرف آپ کے ساتھ نہیں، ابو جہل کے بھی ساتھ ہے، یہ جو مشرکین ہیں ان کے بھی ساتھ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے، معلوم ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت کون سی ہے؟ ورنہ آپ یہ کہتے کہ سب کے ساتھ ہے اللہ، نہیں ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ جو معیت ہے اللہ کا ساتھ ہونا، وہ خصوصی ساتھ ہونا ہے، وہ عمومی نہیں، وہ مدد اور نصرت کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے اللہ کا ساتھ ہونا ہے۔ اور عام ایک بندوں کے ساتھ اللہ کا ہونا یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کے حال کو جانتا ہے اور ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کا احاطہ کیا ہوا، کچھ ان کا چھپا ہوا نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں پر یہ دو قسم کی معیت قرآن میں ذکر ہوئی ہے، عام اور خاص۔ لیکن خاص میں بھی دو طرح کی ہے، تو یاد رکھیں، کسی کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ تفصیل یاد نہیں رہ پائے۔ ایک معیت ہے عامہ اور ایک ہے خاصہ۔ لیکن معیت خاصہ میں خصوصی ساتھ ہونا اللہ کا، خصوصی خاص بندوں کے ساتھ ہونا، یہ بھی دو طرح کا ہے، ایک اوصاف کے ساتھ میں ہے اور ایک اعیان کے ساتھ میں ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ بھی، کوئی بھی ہوں، انڈیا کے ہوں یا پڑوس کے ملک کے ہوں یا کسی بھی سعودی عرب کے ہوں، چین کے ہوں، جاپان کے ہوں، پچھلے دور کے ہوں، آج کے ہوں، آنے والے دور کے ہوں، وہ اللہ نے وصف کے ساتھ جوڑا، صفت کے ساتھ۔ جس کسی میں یہ صفت ہے تقویٰ اور نیکی کرنے کی صفت، اللہ اس کے ساتھ ہے، صفت کے ساتھ جوڑا، کسی کا نام نہیں لیا، نام لے کے نہیں بتایا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو کیا ملے گا؟ میرے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں ہجرت کی کیا ملے گا؟ ہم دونوں کے ساتھ۔ تو وہ معیت جو ہے خاصہ میں سے بھی اخص الخاص ہے۔ تو یہ تین طرح کی معیت قرآن کریم میں آئی ہے، تو یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقوله تعالی ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جو بھی تین لوگ سرگوشی کرنے والے ہوں، آپ آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہیں، الا هو رابعهم، ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، اور پانچ لوگ اگر آپس میں، جو ہماری زبان میں کہتے ہیں چپ کے خسر خسر کرنا، باتیں کرنا چپ کے، اگر آپس میں اس طرح کی سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان، یہاں پر اسی طرح سے کہ چاہیں یعنی کم ہوں یا زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، کہیں بھی وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ۔ پھر یہ نہیں کہ یعنی اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ نہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے افراد کے ساتھ معیت کو ذکر کیا ہے۔ جس کمرے میں مسجد میں کوئی بھی نہیں تو آپ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ اس جگہ بھی ہے؟ قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے جس کی بہت سختی سے سلف نے تردید بھی کی ہے۔ تو یہ بھی جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ سورہ المجادلہ کی آیت ہے، کہا ثم ينبئهم بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی خبر ان کو دے دے گا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں، کیونکہ اللہ سے کچھ چھپا کے وہ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ اس سورہ المجادلہ میں آیت نمبر 7 ہے۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ذکر کر کے، جس میں کہا کہ یعنی هو معهم اینما کانوا، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں، تو اس معیت کے بارے میں، اس ساتھ ہونے کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کو ذکر کر کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ثبت عن السلف انہم قالوا هو معهم بعلمه، سلف سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم سے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم سے۔ وقد ذکر ابن عبد البر وغیرہ ان هذا اجماع من الصحابة والتابعین لهم بإحسان، ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے، صحابہ کا اور تابعین کا، کہ اس میں معیت سے مراد معیت علمیہ ہے، اللہ کا ساتھ ہونا سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے علم سے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِيهِ أَحَدٌ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ، اور وہ ہر امت کے علماء میں سے وہ یا وہ افراد اشخاص جن کے قول کا کوئی مقام ہے، جن کے قول کی کوئی مضبوطی ہے، جس کا کوئی یعنی منزلت ہے، جس کا قول شمار کیا جا سکتا ہو، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی مخالفت نہیں کی
کہ اللہ کا ساتھ ہونا سے مراد اللہ کا علم سے ساتھ ہونا ہے۔ وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل ابن حیان، اور یہی قول ہے ابن عباس کا اور ضحاک کا اور مقاتل ابن حیان کا، وسفیان الثوری واحمد ابن حنبل وغیرہ، اور سفیان الثوری، احمد ابن حنبل، ان سب کا اور ان کے علاوہ بھی اہل علم کا یہی قول ہے، ان میں سے کسی کا اس پر اختلاف نہیں ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 495۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عبد البر کا سب کا اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب کیا؟ سارے علماء کا اس میں اتفاق ہے، سارے صحابہ کا، تابعین کا، اور بعد میں جتنے بھی علماء آئے جو معتبر علماء ہیں، بدعتی نہیں، معتبر علماء، ان لوگوں کا سب کا اس پر اتفاق ہے، یہاں پر وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کہیں بھی ہو، سے مراد اللہ کی معیت علمیہ ہے، یعنی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ ابن عباس کا ذکر یہاں پر آیا۔ ابن عباس رحمہ اللہ کا قول ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اسی آیت کے ضمن میں، کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ کہتے ہیں عالم بکم اینما کنتم، وہ تمہیں جانتا ہے، تمہارے احوال کو جانتا ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ کا ساتھ ہونا قرآن کی آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اور ابن عباس کہہ رہے ہیں وہ تم کو جانتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ عالم بکم اینما کنتم، وہ تمہارے حال کو جانتا ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔ تو یہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، یعنی ان کے فتاوی جو جمع کیے گئے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 495 ہے۔ اس حدیث میں کون سی معیت مراد ہے؟ کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ کون سی معیت ہے؟ عامہ، خاصہ ہے، کون سی ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن فوائد الحدیث اثبات المعیت الخاصہ، اس حدیث کے فوائد میں جو علمی باتیں اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہیں، فوائد معلوم ہو رہے ہیں، ان میں ایک بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ کا ذکر اس میں ہے، اس کا ثبوت اس میں ملتا ہے۔ لأن قوله انا مع عبدی ما ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ مفہوم ہو، اس کا مفہوم یہ ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے اذا لم يحصل الذکر فإن اللہ لیس معه، کہ یہاں کہا گیا کہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ اس قید کا فائدہ کیا ہے؟ اس قید کا فائدہ کیا ہے؟ اس قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ معیت ہے جو اس بندے کے عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ عمل آیا معیت ہوگی، عمل نہیں ہے اللہ کی معیت نہیں ہوگی۔ تو یہ معیت مقید ہے، خاصہ ہے، عامہ نہیں ہے۔ ولیکن هذا فی المعیت الخاصہ، کہتے لیکن یہ جو ہے یہ معیت خاصہ ہی میں ہوتا ہے۔ فالمعیت الخاصہ لها اسباب توجدها وتنتفی لها اسباب توجدها وتنتفی بانتفائها، کہتے ہیں کہ جو معیت خاصہ ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ ہونا، وہ کسی سبب کی وجہ سے پایا جاتا ہے، اور اگر سبب نہ ہو تو وہ نہیں پایا جاتا۔ تقویٰ ہے، نیکی ہے، معیت خاصہ ملے گی، خصوصی اللہ کا ساتھ ہونا نصیب ہوگا۔ لیکن اگر تقویٰ والا عمل نہیں ہے، نیکی والے کام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر ساتھ ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا خصوصی طور پر ساتھ ہونا ملے گا، لیکن اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے، وہ معیت خاصہ نہیں ملے گی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ بندے انہیں اللہ تعالیٰ کا خصوصی ساتھ نصیب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوله تعالی وَأَنَا مَعْهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہے کہ وہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب حِينَ يَذْكُرُنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ امام النووی فرماتے ہیں أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية، کہتے ہیں کہ رحمت کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، اور خصوصی نگرانی، رعایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں تک کہ وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، کہتے فَمَعْنَاهُ
بالعلم والاحاطہ، اس کے معنی ہے علم کی بنا پر، علم کے ذریعے اور احاطہ کرنے کے اعتبار سے۔ احاطہ کرنا کہتے ہیں گھیرے میں لینا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک الگ بحث ہے جو اس حدیث کے ضمن میں چونکہ یہ بات آ گئی ہے اس لیے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ اس پہ اور بہت سارے دلائل اور بہت ساری تفصیلی باتیں علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں، جو عقیدے کی کتابوں میں اسماء و صفات سے متعلق اس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ امام نووی کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ساتھ ہونا اللہ کا ہے وہ کیسے ہے؟ رحمت، توفیق، ہدایت اور رعایت کے اعتبار سے، کہ جو خصوصی معاملہ اللہ بندے کے ساتھ احسان کا کرتا ہے، رہنمائی اور نصرت کے اعتبار سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ انسان اللہ کی رہنمائی کا بھی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا بھی محتاج ہے۔ راستہ چلنے کے اعتبار سے اسے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، کہاں جاؤں، پھر چلنے کی قوت بھی چاہیے، چلنے میں بھی مدد چاہیے اس کو، تو اللہ رہنمائی بھی کرتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی معیت ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے، وہ خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، جب وہ عمل کرتے ہیں ویسا اللہ دیتا ہے ان کو۔ لیکن کچھ معیت اللہ کی سارے لوگوں کے لیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ کسی عمل پر یہ معیت نہیں مل رہی ہے، یہ عام ہے، کسی قید کے ساتھ نہیں ہے، یہ کرو گے تو اللہ ساتھ ہوگا، نہیں، اللہ ہے ساتھ جہاں کہیں تم ہو۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں فَمَعْنَاهُ بِالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ، اس کے معنی کیا ہے؟ علم اور احاطہ کے اعتبار سے اللہ ساتھ ہے، کہ تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ تمہیں گھیرے ہوئے ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، علم اور احاطہ کے اعتبار سے۔ تو یہ دونوں میں فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ امام النووی نے اپنی کتاب المنہاج میں، یعنی صحیح مسلم کی جو شرح ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا ہے۔